کہ اگر ہم بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے ارادے میں قوت بھی عطا فرما۔ اور قوت عطا کرنے کا مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ یا اللہ اس کام کو مستقل مزاجی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کو کہتے ہیں استقامت ہمیں مل جانا۔ اور استقامت جس کو یہ مل جاتی ہے اس کا کام آسان ہے، وہ اللہ کے کامیاب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے ماموں تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کو آواز محسوس ہوئی۔ آنکھ کھلی، دیکھا کہ ارد گرد تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھا، پھر آواز آئی تو سنا تو درخت سے آواز آ رہی تھی۔ کس سے آ رہی تھی؟ درخت سے۔ اور درخت سے آواز یہ آ رہی تھی، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا۔ اب یہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان پر کشف کر دیا، درخت ان سے بات کر رہا ہے، ان کو آواز محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی اپنے خیالات میں اس سے بات کرنے لگے، کہنے لگے تیری طرح کیسے ہو جاؤں، تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ کہا کہ میری طرح ہو جا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں ان کو پھل دیتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو سایہ دیتا ہوں، لوگ مجھے کاٹتے ہیں اپنے کام کے لیے تو میں ان کے کام آتا ہوں۔ تو درخت اپنے فضائل گنوانے لگا کہ میں پھل دیتا ہوں، سایہ دیتا ہوں، لوگوں کے نفع میں کام آتا ہوں، کرسی بن رہی ہے، بیڈ بن رہا ہے، لکڑی ہے تو جلانے کے کام آ رہی ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کے کام آتا ہوں، تو بھی لوگوں کے کام آ۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ کی طرف سے سب کشف ہو رہا تھا۔ فوراً دل میں بات آئی، اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو تجھے اللہ نے آگ کا ایندھن کیوں بنا دیا؟ بھئی اگر تیرے میں اتنی اچھائی ہے تو اللہ نے پھر آگ کا ایندھن کیوں بنایا جلانے کے لیے تجھے؟ تو درخت میں سے آواز آئی، سری کہ میں اچھا تو بہت ہوں، صفات تو ہیں، لیکن ایک برائی ہے میرے اندر جس کی وجہ سے مجھے آگ کا ایندھن بنایا گیا۔ کہا کہ تجھ میں کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھ میں خرابی یہ ہے کہ ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے میرا رخ ادھر ہو جاتا ہے، ہوا دائیں کی چلتی ہے تو میری ٹہنیاں دائیں کی طرف چلی جاتی ہے، ہوا بائیں کی آتی ہے تو میری ٹہنیاں بائیں طرف چلی جاتی ہے، تو ہوا کے ساتھ میں ہلتا رہتا ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس رخ پر تم ہو اسی رخ پر رہو، بار بار دائیں بائیں نہ ہو، جیسا دیش ویسا ویش۔ رمضان آیا تو نیک بن گئے، رمضان گزرا تو دوبارہ وہی لائف سٹائل بن گیا، وہی روٹین بن گئی۔ رمضان آیا تو 5 وقت کی نماز ہے، رمضان گیا تو 1 وقت کی نماز کا بھی ہوش نہیں ہے، رمضان آیا تو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے علاوہ فرض نماز کا بھی ہوش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فاستقم کما امرت، فرمایا کہ ایسے ٹھہر جاؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ایسے جم جاؤ، ایسے آ جاؤ۔ اللہ نے رمضان ہمیں عطا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس پورے مہینے کے اندر کسی عمل پر پریکٹس کر کے ایسے جمنے کی عادت بنا لیں کہ پورا سال اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اس طرح ہم نے آج تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، تو یہ صرف ایک چند دن کی تراویح نہیں ہے، یہ چند دن کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے، اور پورا مہینہ تراویح